بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی فن ثالث کا سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے حسب عادت عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا محسنات معنویہ کی چوتھی قسم المزاوجۃ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ومنہ ای من المعنوی المزاوجۃ وہی ان یزاوج ای توقع المزاوجۃ علی ان الفعل مسند الى ضمیر المصدر او الى الظرف اعنی قوله بین معنیین فی الشرط والجزاء، والمعنى ان یجعل معنیان واقعان فی الشرط والجزاء مزدوجین فی ان یترتب على كل منهما معنى رتب على الآخر، كقوله إذا ما نهى الناهي ومنعني عن حبها فلج بي الهوى ولزمني أصاخت إلى الواشي، أي استمعت إلى النمام الذي يشاء حديثه ويزينه فصدقته فيما افترى علي فلج بها الحجر، زاوج بين نهي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن رتب عليهما لجاج شيء، وقد يتوهم من ظاهر العبارة أن المزاوجة هي أن يجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء، كما جمع في الشرط بين نهي الناهي ولجاج الهوى، وفي الجزاء بين إصاختها إلى الواشي ولجاج الهجر، وهو فاسد إذ لا قائل بالمزاوجة في مثل قولنا إذا جاءني زيد فسلم علي اجلسته فانعمت علیہ وما ذکرنا هو الماخوذ من کلام السلف۔ محسنات معنویہ میں سے ایک مزاوجہ ہے۔ مزاوجہ یہ باب مفعول کا مصدر ہے۔ زاوج یزاوج مزاوجتاً، اس کا لغوی معنی آتا ہے جوڑنا، ملانا، آپس میں برابر کرنا، تسویہ کرنا، اور علم البدیع والوں کی اصطلاح میں مزاوجہ کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے ان یزاوج بین معنیین فی الشرط والجزاء مزدوجین، کہ دو معنوں کو، ایسے دو معنی جو شرط اور جزا میں پائے جاتے ہوں، ان کو آپس میں یکساں کرنا، برابر کرنا کسی خاص معنی کے اعتبار سے، یعنی شرط اور جزا میں جو دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک شرط اور ایک جزا میں، ان دونوں معنوں کو کسی خاص معنی میں جمع کرنے کو مزاوجہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے پیش کی ہے، جیسے اذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى اصاخت الى الواشي فلج بها الحجر۔ یہاں پر محل استشہاد وہ یہ ہے کہ اذا ما نهى الناهي، کہ جب مجھے روکنے والے نے روکا، فلج بی الہوا، تو اس کی محبت مجھ پر لازم ہوگی۔ اصاخت الواشی، اس نے چغل خور کی طرف اپنے کان متوجہ کیے، فلج بی الحجر، تو اس کے لیے ہجرت لازم ہو چکی۔ محل استشہاد یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ دیکھیں اذا ما نهى الناهي یہ شرط ہیں اور اصاخت الواشی اس کے لیے جزا ہے، تو اس شرط اور جزا میں دو معنی ہیں۔ ان دونوں معنوں کو مصنف علیہ الرحمہ نے ایک خاص معنی میں، لجاج والے معنی میں، لزومیت والے معنی میں جمع کیا ہے، کہ پہلے شرط کے لیے لجاج ہوا جو ہے وہ ثابت کیا اور دوسری کے لیے لجاج حجر ثابت کیا ہے۔ تو اسی کو مزاوجہ کہا جاتا ہے کہ دو معنوں کو جو شرط و جزا میں پائے جائیں، کسی خاص معنی میں جمع کرنا، آپس میں برابر رکھنا، یہ مزاوجہ کہلاتا ہے۔ آخر میں مصنف علیہ الرحمہ علامہ زوزنی وغیرہ کے قول پر رد فرمائیں گے کہ انہوں نے مزاوجہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ دو معنی شرط میں جمع کیے جائیں اور دو معنی جزا میں جمع کیے جائیں، جیسے یہاں پر شرط میں نہی الناہی اور لجاج الہوا دو معنی ہیں، اور جزا میں اصاختها الی الواشی اور لجاج الحجر یہ دو معنی ہیں، تو اس کو انہوں نے مزاوجہ کہا ہے۔
مصنف علیہ الرحمہ فرماتے یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ اذا جاءنی زید فسلم علیہ اجلستہ فانعمت علیہ، اس مثال میں بھی شرط میں مجیء زید اور پھر اس پر سلام کرنا یہ دو معنی ہے، اور جزا میں بھی جلوس زید اور اس پر انعام کرنا یہ دو معنی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی مزاوجہ کی مثال شمار نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ مزاوجہ کی تعریف میں یہ کہنا کہ دو معنی شرط اور دو معنی جزا میں جمع کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ دو معنی جو شرط اور جزا میں پائے جائے ان کو کسی خاص معنی میں جمع کرنے کو مزاوجہ کہا جاتا ہے۔ یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ اب عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَعْنَوِيِّ الْمُزَاوَجَةُ، معنوی کے اقسام میں سے، محسنات معنویہ کے اقسام میں سے ایک مزاوجہ ہے۔ وہی ان یزاوج ای توقع المزاوجۃ علی ان الفعل مسند الی ضمیر المصدر۔ مصنف علیہ الرحمہ یزاوجہ کی جو ہے ترکیبی حیثیت بتا رہے، فرماتے اس کے نائب فاعل یا تو ضمیر ہے جو راجع مزاوجہ مصدر کی طرف، اور یا اس کا نائب فاعل بین اسم ظرف ہے۔ اگر یزاوجہ کا نائب فاعل ضمیر ہو جو راجع ہے مزاوجہ کی طرف تو اس صورت میں فعل کی نسبت مصدر کی طرف ہوگی، فعل منصوب ہوگا، مسند ہوگا الی ضمیر المصدر، مصدر کی ضمیر کی طرف، اور معنی ہوگا کہ توقع المزاوجۃ کہ مزاوجت واقع کی گئی، او الی الظرف یا یہ منصوب ہے ظرف کی طرف، آنی قولہ بین معنیین، یہ مزاوجت واقع کر دی گئی یا مزاوجت ہو گئی دو معنوں کے درمیان، ایسے دو معنی فی شرط والجزاء جو شرط اور جزا میں ہوں، معنیین موصوف فی شرط والجزاء ظرف مستقر اس کے لیے صفت، یا معنیین حال ہے فی شرط والجزاء اس حال میں کہ وہ دونوں معنی شرط اور جزا میں پائے جائے۔ والمعنی کیا مطلب ہے کہ شرط و جزا میں دو معنی پائے جائے ان کو جو ہے آپس میں یزاوج جوڑ دیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ان یجعل معنیان واقعان کہ دو معنی جو واقع ہوں فی شرط اور جزا، شرط اور جزا میں ان کو کر دیا جائے مزدوجین برابر مستوی، کس بات میں؟ فی ان یترتب علی کل منہما کہ ان میں سے ہر ایک پر مرتب کیا جائے مانن ایسا معنی رتب علی الآخر جس کو دوسرے پر بھی مرتب کیا گیا ہو۔ یہ مطلب ہے ان یزاوج بین معنیین فی شرط و جزاء کا قولی ہی، جس طرح کے شاعر کا یہ شعر ہے، اذا ما نهى النهی وفلج بها الهوى اصاخت الى الواشی فلج بها الحجر۔ اذا ما نهى النهی لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت پر غور فرمائیں۔ نہا ینہا نہین کا معنی آتا ہے روکنا، الناہی روکنے والا، لج یلج لجن و لجاجن کا معنی آتا ہے لازم ہونا، اور ہوا محبت کو کہتے ہیں۔ اساخ یسیغ ساختن کا معنی آتا ہے کسی کی طرف کان متوجہ کر کے اس کی بات بہت غور سے سننا۔ واشی لمام کو کہتے ہیں، چغل خور کو کہتے ہیں جو باتیں بنا بنا کر مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ الحجر ہجرت کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کے شعر کا ترجمہ ہے اذا ما نهى الناہی جب روکنے والے نے مجھے اپنے محبوبہ کے ساتھ محبت کرنے سے روکا، فلج بها الهوى تو اس کی محبت مجھ پر لازم ہو چکی، یعنی مجھ سے چمٹ گئی، اب تو اس کی محبت نے مجھے اور بے چین کر دیا۔ اساخت الی الواشی اور میرے محبوبہ نے چغل خور کی طرف اپنے کان متوجہ کیے، فلج بها الحجر تو اس کے لیے ہجرت لازم ہو گئی۔ محلی استشہاد سے پہلے ترکیب پر غور فرمائیں۔ اذا ما نهى الناہی یہ جملہ شرط ہے، فلج بها الهوى یہ فعاطفہ لج بها الهوى کا عطف نهى الناہی پر ہو رہا ہے۔ اساخت الی الواشی یہ جملہ جواب اذا واقع ہے یا جزا واقع ہے شرط کے لیے، فلج بها الحجر اس کا عطف اساخت پر ہو رہا ہے۔ تو محلی استشہاد یہ ہے کہ شاعر نے دو معنی، ایک شرط میں نہی الناہی اور دوسرا معنی اساخت الی الواشی جزا والے جملے میں جمع کیا ہے، دو معنوں کو ذکر کیا ہے۔ ان دونوں معنوں کو شاعر نے ایک معنی میں برابر رکھا ہے، یعنی ایک معنی میں ان دونوں معنوں کو شاعر نے برابر رکھا ہے، یا ایک معنی کو ان دونوں معنوں پر مرتب کیا ہے، وہ ہے لجاج، یعنی پہلے شرط کے لیے لجاج ہوا ثابت کیا ہے اور دوسری کے لیے لجاج حجر ثابت کیا، ہجرت کا لزوم ثابت کیا ہے۔
تو اب مصنف علیہ رحمہ لغوی تحقیق کے ساتھ اس شعر کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں۔ اذا مانع الناہی، جب روکنے والے نے مجھے روکا، نہا منعانی کے معنی میں ہے، اے منعانی عن حبھا، جب روکنے والے نے مجھے اس محبوبہ کی محبت کرنے سے روکا، فلج بی الہوا، فلج کا معنی لازمنی، پس اس کی محبت مجھ پر لازم ہو چکی۔ اساقت الی الواشی، اس محبوبہ نے کھان درے واشی کی طرف، اساق یوسف خسامت ختن کا معنی آتا ہے، استماعت الی النمام، نمام چغل خور کو کہتے ہیں، یعنی محبوبہ نے چغل خور کی طرف اپنے کان متوجہ کیے، واشی چغل خور کو کہتے ہیں، الذی یشا حدیثہ و یزینہ، جو باتیں بنا بنا کر مزین کر کے پیش کرتا ہے اس کو واشی کہتے ہیں، نمام کہتے ہیں۔ فصدقتہ، پس محبوبہ نے اس نمام کی تصدیق کی، فیما افترا علیہ، جو اس نے میرے خلاف باتیں گڑی تھی، فلج بہ الحجر، اس منفی باتوں کو سننے کی وجہ سے ہجرت اس کے لیے لازم ہوگی۔ زاوجہ، اب شاید محل استشہاد ذکر فرما رہے، زاوجہ بین ناہی الناہی و اصاقت الی الواشی، جوڑ دیا مصنف الشاعر نے نہی الناہی والے معنی کو جو شرط میں ذکر ہے، وہ اصاقتہا الی الواشی، اور محبوبہ کا چغل خور کی طرف کان متوجہ کرنے والے معنی کو جو جزا میں ذکر ہے، الواقعین، اس حال میں کہ یہ دونوں معنی یا ایسے دو معنی جو واقع ہیں، فی الشرط والجزاء، شرط اور جزا میں، کس چیز میں جوڑ دیا، فی ان رتب علیہما لجاج شیئن، کہ ان دونوں معنوں پر ایک چیز کے لزوم کو مرتب کیا۔ وقد یتوہم من ظاہر العبارت، سے اب مصنف علیہ رحمہ علامہ زوزنی اور دیگر کا ایک قول ذکر فرما رہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مزاوجہ یہ ہے کہ یجمع بین معنی یعنی فی شرط و معنی یعنی فی الجزاء، کہ دو معنوں کو شرط میں جمع کیا جائے اور دو معنوں کو جزا میں جمع کیا جائے۔ تو جس طرح دو معنی شرط میں جمع ہوئے ایسے دو معنی جزا میں جمع ہو جائے، اس کو مزاوجہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے اپنے شعر میں کہ شرط میں نہی الناہی اور لجاج الہوا کا معنی جمع کیا ہے، اور جزا میں اساقت و الی الواشی اور لجاج الحجر والے معنی کو جمع کیا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ اس پر رد فرمائیں گے۔ وقد یتوہم، اور بعض حضرات نے وہم کیا، من ظاہر العبارت، عبارت کے ظاہر سے، ان المزاوجۃ، کہ مزاوجت یہ ہے کہ یجمع بین معنی یعنی جمع کیا جائے دو معنوں کو، فی شرط میں، و معنی یعنی فی الجزاء، اور دو معنوں کو جزا میں جمع کیا جائے، کما جمع فی شرطی، جس طرح کہ اس نے جمع کیا شرط میں، بین نہی الناہی و لجاج الہوا، نہی الناہی اور لجاج الہوا والے دو معنوں کو، فی الجزاء بین اساقت، اور جزا میں اس نے جمع کیا ہے اساقتھا الی الواشی، اس عورت کا محبوبہ کا متوجہ ہونا چغل خور کی طرف، اور لجاج الہوا حجر، اور اس کی ہجرت کا لازم ہونا، ان دو معنوں کو جمع کیا ہے، وہو فاسد، اور یہ قول کہنا فاسد ہے۔ اذ لا قائل بالمزاوجۃ فی مثل قولنا، اس لیے اگر یہی بات ہوتی تو پھر اذا جاءنی زید فسلم علیہ اجلست فنامت علیہ بھی مزاوجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ شرط میں جا مجیء زید اور سلام علی الزید دو معنی ذکر ہیں، اور جزا میں بھی جلوس زید اور انعام علی زید یہ دو معنی ذکر ہیں، جبکہ اس کو کوئی بھی مزاوجہ نہیں کہتا۔ اذ لا قائل بالمزاوجۃ فی مثل قولنا، ہمارے اس قول کے مثل کے قائل کو کوئی بھی مزاوجہ نہیں کہتا۔ اذا جاءنی زید فسلم علیہ، جب آئے میرے پاس زید تو اس پر میں نے سلام کیا، فسلم علیہ تو اس نے مجھ پر سلام کیا، اجلست میں نے اس کو بٹھایا، فانعمت علیہ اس پر انعام کیا، وما ذکرنا والماخوذ من کلام السلف، جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مزاوجہ یہ ہے کہ دو معنی جو شرط اور جزا میں مذکور ہو ان کو کسی خاص معنی میں جوڑ دیا جائے اور مستوی رکھا جائے، برابر کر دیا جائے، یہ ایسا معنی ہے جو ہم نے لیا ہے من کلام سلف، اسلاف کی باتوں سے، کلام سے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق اختتام ہوا۔ ہم نے محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم مزاوجہ سے متعلق پڑھا۔ آپ حضرات کے لیے آخر میں یہ ایک سوال ہے کہ مزاوجہ کا عربی معنی الفاظ میں اس کی تعریف کیا ہے، اور ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ذکر کریں۔ نیز شاعر نے جو شعر ذکر کیا ہے، اذا معنی الناہی فلج بی الہوا اساحت الی الواشی فلج بہ الحجر، اس شعر کا محل استشہاد بھی یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔